جدید تعلیم یافتہ آدمی کی سائیکی کیا ہے؟ جدید تعلیم یافتہ آدمی بھلے وہ مسلمان گھرانے کا ہو، اس کی نفسیاتی وضع کیا ہے؟ تعلم کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ تہذیبوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تعلم ایک الگ واقعہ ہے، اصلاح ایک الگ معاملہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تہذیبوں کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اصلاح اور تعلم جدا ہو گئے ہوں۔ یعنی روایتی تہذیبوں میں یہ بات موجود تھی۔ ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں معلومات جس آدمی میں بھری ہوئی ہے اسی میں جہل بھی لدا ہوا ہے۔ یعنی ایک ہی آدمی جہل اور معلومات سے بھرا ہوا ایک ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع کیا ہے؟ وہ تعلم کے معاملے میں ایک اصول اختیار کیا ہے اس نے، کچھ نیا ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو، کچھ مزے کا ہو۔ تو جس چیز کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوں گی وہ سیکھوں گا۔ تو اب مولوی صاحب کو مشکل ہو رہی ہے، وہ نماز کے بارے میں کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی مزے کی بات بتائیں، نئی بات بتائیں، ڈیفرنٹ بات بتائیں، ایکسائٹنگ بات بتائیں۔ تو اب ان کو کچھ نئی نئی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اب حج کی تربیت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اچھا چلو میں تم لوگوں کا، اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نیا ہو، کچھ مزے کا ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوتی ہیں وہ میں سیکھوں گا۔ لہٰذا اب کتاب الرقاق پڑھانے کے لیے بھی اسے مزہ، ایکسائٹمنٹ، نیا کچھ ایسی چیز تلاش کرنی پڑ رہی ہے۔ آخرت کا بیان مزے کا کرنے کی ضرورت ہے۔ یار آخرت کا بیان تو تھا، مزہ نہیں آیا۔ وہ ان کا چلتے ہیں، ان کا سنتے ہیں، مزہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا کرو، یہ ٹک ٹاک پہ فلانے کو سنو، یہ دیکھو آخرت کی بات بتا رہے کیسے مزے کی ہے نا، لائک کرو۔ یہ جو جہل ہے نا، ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انکار کی جو جرت آج کے مسلمان کو ہوئی ہے وہ ابو جہل کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں بن گئیں۔ ایک مسئلہ تعلم کے لیے جو ہماری یعنی جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اور یہ میں مسلم گھرانے کے آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ مزے کا ہو، کچھ نیا ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو تو سیکھوں گا، نہیں تو میں بس کان اور آنکھ بند کر لوں گا، آپ جو بھی چاہے بولتے رہے، میں نہیں سیکھ رہا۔ ہماری ایمانی تناظر میں سب سے قیمتی تعلم کا تجربہ جس عنوان سے جانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ تذکیر وہ بات جس کا تمہاری روحوں نے اقرار کیا تھا نا، قالوا بلا، اور پھر شعور کی سطح پر تمہیں یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ وہی رب ہے، اس کو بار بار بھولتے کیوں ہو؟ اور اگر بھولے نہیں ہو تو بھی تم نے اس کو اپنی زندگی میں فوقیت اور ترجیح کیوں نہیں دی ہے؟ تمہارے محسوسات میں، تمہارے طرز زندگی میں، تمہارے طرز فکر میں، تمہاری قوت فیصلہ میں، تمہارے ارادوں میں، تمہاری نیتوں میں اس کی یعنی اس احساس کی تحویل میں کیوں نہیں ہے؟ تو وہ تذکیر کا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تذکیر ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع قرآنی اسلوب سے الجھتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ عجیب بات ہے، ہر دوسرے صفحے پہ وہی بات آ جاتی، ابھی تو بتائی تھی آپ نے اللہ ایک ہے، پھر بتا رہے ہیں۔ وہ عقیدت اور مروت اور احترام میں ایسی بات بولتا نہیں ہے۔ یعنی سورہ مرسلات میں ویل للمکذبین، پھر ویل للمکذبین، پھر ویل للمکذبین۔ سورہ رحمان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ فبأی آلاء ربکما تکذبان آتا ہے تو اسے دیکھتا ہے، پھر جب دوبارہ آتا ہے تو کہتا ہے اچھا ایسی یہ ہمیں بریک ملا ہے، یہ تو بات پتہ ہے نا، آگے چلو۔
یعنی اگر کسی آیت کو 9 بار تکرار ہوئی ہے نا، تو 9 کی 9 دفعہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ سے اپنے ذہن اور اپنے قلب کو کھول کے اس کو اندر آنے دوں. لیکن وہ کہتا ہے یار یہ تو وہی بات ہے نا سنی ہوئی، یہ تو وہی بات ہے، اس کو کیا کرنا، کوئی نئی بات بتاؤ نا. نیکسٹ، ہاں یہ نئی بات آئی نا، ہاں ادھر رکنا ہے. اگر 11 بار آیا ہے نا وہی بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نفس کی مرمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب میں 11 بار اس کی ضرب اپنے قلب پہ پڑھنے دوں. اس لیے کہ وہ ضربیں جو رب کریم نے طے کی ہیں، میری نفسیاتی وضع اگر ایسی ہو گئی ہے کہ میں ان ضربوں کو غیر ضروری سمجھ رہا ہوں، تو یہ میرا مسئلہ ہے نا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع اسلوب قرآنی سے الجھتی ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر جو بار بار توحید، تو یعنی جیسے اسکالرز بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ بھئی 1/3 تو توحید ہی ہے. آپ کہیں گے یہ توحید ابھی تو بتایا تھا آپ نے، پھر دوبارہ توحید، پھر توحید. موسیٰ کے واقعے میں توحید، ابراہیم کے واقعے میں توحید، ادھر توحید ادھر توحید. ایک جگہ کر لیں یہ بات، پھر آگے کچھ اور بات کریں، کوئی نئی بات کریں. تو نئی بات کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے، نصیحت کی تلاش میں آگے نہیں بڑھتا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہماری، جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ نیونیس جدید مغربی تہذیب کی قدر ہے، نیا اچھا ہوتا ہے، نئی بات. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ زیادہ جاننا حکمت کا قائم مقام نہیں ہے، اور حکمت زیادہ جانتے چلے جانے کا نتیجہ نہیں ہے. تو حکمت جو ہے اپنے ایمانی تناظر میں تشکیل پانے والے فہم اور اس کو برتنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز کو حکمت کہتے ہیں. مطلب ہم تو معلومات کے رسیا ہو گئے ہیں، نئی چیزوں کے رسیا ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینئر صحابہ ہوتے تھے، نئے ایمان لانے والے صاحب کو ان کے سپرد کرتے تھے کہ بھائی آپ انہیں سکھائیے قرآن، ان کو جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ ان کو دیجیے. تو وہ ان سے بیٹھ کر سیکھتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک نئے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے صاحب کو اسی طرح سینئر کسی صحابی کے پاس دیا کہ آپ انہیں سکھائیے. وہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا، اور وہ مکی قرآن، چھوٹی صورتیں، اما پارا، ابھی وہی چیزیں نازل ہوئی تھیں تو وہ پڑھنے لگے. تو پڑھتے پڑھتے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، اور وہ پڑھتے پڑھتے وہاں تک پہنچے وہ جو قرآن کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو عجیب حالت ہو گئی، کھڑے ہو گئے، حسبی کہہ کے ہاتھ اٹھا لیا. انہوں نے کہا بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اور نہیں سیکھنا. اس لیے کہ صحابہ کے تعلم کی بنیاد تجسس کی تسکین نہیں تھا، نئی معلومات کو اپنے اندر بھرنا نہیں تھا، لرننگ فار دا سیک آف لرننگ نہیں تھی. یعنی ان کا قرآن سیکھنا اصل میں قرآن بننے کا پروسیس تھا. تو آج جو ہماری یعنی لرننگ اور بینگ کا جو گیپ ہے نا، وہ جدید مغربی تہذیب کی عطا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، کمال کا شعر ہے، زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے،
تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال نے ایک اور جگہ پر جو تعلیمی اداروں کے بارے میں کہا، گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، یعنی جو ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلنے والا آدمی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ لیونگ ہے، زندہ ہے۔ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، یعنی اس نے مغربی تہذیب سے اپنے نفس کو اخذ کی، یعنی اس کے نفس کی جو بناوٹ ہے، اس کے نفس کی جو تشکیل ہے، اس میں مغربی تہذیب اور اس کی اقدار اندر تک گندھی ہوئی ہیں۔